السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر حدیثوں میں جس طرح خیانت کرتا ہے، تحریف کرتا ہے اور مطلب بالکل الٹ بتاتا ہے اور منافقانہ چال چلتا ہے، وہ تو آپ سب حضرات کو پتہ ہی ہے، اور اس کے جھوٹ، فراڈ، ہیر پھیر ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ اللہ ہو تیرے ہوتے تیرے مننے والے آج جو چیز میں آپ کو دکھانے والا ہوں، ایک حدیث پاک میں جو اس نے خیانت کی ہے، تحریف کی ہے اور جھوٹ بولا ہے، میں کہتا ہوں ساری حدیں ہی پھلانگ دی ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پہلے ایک جھلک سنیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات، اس کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے 2 ٹیڑھی لکیریں دائیں کھینچی، 2 بائیں، کتنی ہوگی؟ 4، یعنی 4 ہوئی۔ ہاں 4 ہوئی، اور فرمایا یہ درمیان والا میرا راستہ حق پہ ہے۔ تو اڈی تعریفاں کر کے گئے نے اللہ دے فضل نال۔ بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت جو ہے نا، یہی والی حدیث، اس میں تو نبی علیہ السلام نے 2 لکیریں دائیں کھینچی اور 2 لکیریں بائیں کھینچی، اور آپ فرمایا یہ چاروں شیطان کے راستے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ایک کہتے چاروں حق پہ ہیں، حضور نے کہا چاروں شیطانی راستے ہیں اور بیچ میں میرے والا راستہ ہے۔ منو تو لگ رہا ہے تو ہم نہیں کہہ کے گئے نا۔ جی عزیزان محترم، آپ نے سنا دیکھا، مرزا جونیئر نے ابن ماجہ شریف کے حوالے سے ایک حدیث پاک بیان کی ہے، حوالہ پیش کیا ہے حدیث نمبر 11 ابن ماجہ سے۔ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درمیان میں خط کھینچا، پھر اس کے دائیں بائیں 2 خط کھینچے، 4 خط، 2 دائیں 2 بائیں، اور کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطانی راستے ہیں، اور کہتے ہیں ان شیطانی راستوں سے مراد چاروں مذاہب ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یعنی چاروں مذاہب، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو شیطانی گروہ، شیطانی راستے قرار دیا۔ یہ اس نے اپنی من مانی کا مطلب بیان کیا، چونکہ یہ مطلب اس کا من پسند تھا، اس کی نفسانی خواہش کے مطابق تھا، جو یہ چاہتا تھا اسی طرح بیان کر دیا۔ اس لیے یہ مطلب بیان کرتے ہوئے یہ اچھلا بھی صحیح، کودا بھی صحیح، اور بڑی منافقت سے کام بھی لیا اور جھوٹ بھی بولا۔ یہ ابن ماجہ شریف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسی حدیث پاک کو جو ابن ماجہ شریف کے حوالے سے، جس کا سکین اور نمبر مرزا جونیئر نے خود دکھایا ہے۔ امام ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو سعید حدثنا ابو خالد الاحمر قال سمعت مجالدا یذکر عن شعبی عن جابر بن عبداللہ قال كنا عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ یہ وہی حدیث پاک ہے جو مرزا جونیئر نے آپ کو جس کا مطلب بتایا اور اس کا سکین دکھایا اور اس کا نمبر دکھایا۔ یہ ابن ماجہ سے میں نے وہی حدیث پاک آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ جو بات قابل غور ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا جونیئر نے کہا کہ ابن ماجہ میں یہی روایت ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خط کھینچے اور فرمایا کہ یہ شیطانی راستے ہیں۔ بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت جو ہے نا، یہی والی حدیث، اس میں تو نبی علیہ السلام نے 2 لکیریں دائیں کھینچی اور 2 لکیریں بائیں کھینچی، اور آپ فرمایا یہ چاروں شیطان کے راستے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں یہ شیطانی راستوں کا ذکر نہیں ہے، اس میں صرف اتنا ہے کہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، اس میں کہیں شیطان کا ذکر نہیں آیا۔ تو مرزا جونیئر نے ابن ماجہ شریف پر جھوٹ بولا اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطانی راستے ہیں، اور نام لیا ابن ماجہ شریف کا۔ ابن ماجہ میں شیطان کا ذکر نہیں ہے۔ اگر مرزا جونیئر کہے کہ نہیں جی دیگر روایات میں چلو مان لیا دیگر روایات میں شیطان کا ذکر ہے، تو پھر ابن ماجہ کا نام کیوں لیا؟ تو انہی کتابوں کا نام لے جن میں شیطان کا ذکر آیا ہے، تو نام تو نے لیا ابن ماجہ شریف کا،
اور باقاعدہ حدیث نمبر دکھایا، سکین دکھایا، جو سکین اس نے دکھایا ہے اس میں بھی دیکھ لیں شیطان کا ذکر بالکل نہیں ہے۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لعنت ہے، وہ تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی ہی سند میں جو مرزا جونیئر نے دکھائی اور میں نے بھی آپ کو پڑھ کر سنائی، ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 11، اس روایت میں اس کی سند میں ایک راوی ہے مجالد۔ یہ مجالد کون ہے؟ محدثین نے اس کو بالکل ضعیف کہا ہے۔ چلو کسی اور کا اگر میں نام بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ مرزا جونیئر کہے نہیں نہیں نہیں، وہ تو کسی بابے کی بات ہے، میں کیوں مانوں؟ لہذا اس کے اپنے ہی بابے کی میں بات آپ کو دکھاتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے، حیران رہیں گے کہ یہ بندہ خیانت کیسے کرتا ہے، جھوٹ کیسے بولتا ہے اور ہیر پھیر کیسے کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہی سکین جو مرزا جونیئر نے دکھایا ہے، بالکل یہی کتاب، وہی صفحہ، اسی کتاب کے نیچے حاشیے پر لکھا ہوا ہے، اس کے اپنے ہی استاد، اپنے ہی شیخ، اور جس کو یہ وقت کا امام بخاری تک بھی مانتا ہے، شیخ زبیر علی، دیکھا نا آپ نے، اس کے یہ سکین جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ اسی کا ہے۔ مرزا جونیئر نے اس کو نیچے سے حاشیہ جو تھا نا وہ کاٹ دیا ہے، اس کی تخریج کا حاشیہ جو تھا شیخ زبیر علی کا، وہ کاٹ دیا ہے۔ کیوں؟ کہ اسی حاشیے میں نیچے بالکل لکھا تھا اسنادہ ضعیف و مجالد ضعیف، کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور اس کا جو راوی مجالد ہے وہ ضعیف ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی خیانت کی، کتنا ہیر پھیر کیا، کتنا جھوٹ بولا۔ حالانکہ محدثین کے ہاں اصول ہے کہ ضعیف حدیث کا ضعف بیان کیے بغیر اس کو بیان نہ کیا جائے، چونکہ یہ جو مطلب مرزا جونیئر نے بیان کیا ہے اس کی مرضی کے مطابق تھا، من پسند تھا، اس لیے حدیث کا ضعف بھی بیان نہیں کیا۔ اگر کوئی اور بندہ یہی حدیث پاک بیان کرتا تو مرزا جونیئر چیختا چلاتا، نہیں جی یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے، یہ دیکھو فلاں نے ضعیف کہا، فلاں نے ضعیف کہا۔ تو مرزا جونیئر جی اگر حدیث بیان کرنی ہی تھی تو کم از کم اس کا ضعف تو بتاتا، عوام کو، اپنے فالورز کو کم از کم اتنا تو بتاتے تھا یار یہ حدیث ضعیف ہے۔ چلو اس سے وہ استدلال ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، وہ تو بعد کی بات ہے، کم از کم اس کا ضعف تو بیان کرتا نا۔ تو دیکھیں کتنا اس نے جھوٹ بولا، اسی ہی کی کتاب جو اس کے آگے سامنے پڑی ہے، مشکاۃ شریف میں بھی کئی جگہ اس کو ضعیف کہا گیا ہے، مجالد کو، اور جو کتاب اس نے دکھائی ہے، سکین دکھایا ہے، اسی ہی کتاب کے نیچے حاشیے میں اس کو ضعیف لکھا گیا ہے، اس کی سند کو ضعیف لکھا گیا ہے، مجالد راوی کو ضعیف لکھا ہوا ہے۔ لیکن مرزا جونیئر نے خیانت کرتے ہوئے، منافقت کرتے ہوئے، اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ نیچے سے سکین ہی نہیں دکھایا، اس کو نیچے سے کاٹ دیا ہے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، دیکھا نا آپ نے کس طرح سے نے خیانت کی، کس طرح سے نے جھوٹ بولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، ابن ماجہ پر بھی، اور مفہوم بیان کرتے ہوئے بھی کیسے اس نے ہیر پھیر کیا۔ اور ضعیف حدیث کا کم از کم تو ضعف تو بیان کر دے، پھر جو مطلب مرضی بیان کر۔ اور دوسری بات، مرزا جی اگر بالفرض والمحال مان لیا جائے یہی مطلب ہے جو تو نے بتایا، چلو مان لیتے ہیں بالفرض، تو مرزا جی یہ مطلب تو تیرے عقیدے کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا قائل ہی نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہی نہیں مانتا۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مطلب جو آپ نے بتایا، اس میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا ذکر معلوم ہوتا ہے، اور یہاں تو غیبی خبر دی گئی ہے کہ 4 مذاہب ہوں گے، 4 ائمہ ہوں گے بقول آپ کے کہ وہ فلاں فلاں راستے پر ہوں گے۔ تو پھر اس سے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوا۔ یا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر علم غیب کا بھی قول کر اور کہہ کہ آپ نے یہ غیبی خبر دی ہے، تو نے تو اتنی خیانت کی حدیث پاک بیان کرنے میں۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، دیکھا آپ نے کس طرح یہ خیانت کرتا ہے۔ اس کے مطلب کی بات پہلے بھی میں کئی بار کہہ چکا کہ اگر دیوار پر بھی لکھی ہو نا، یہ اس کو اچھل اچھل کر بیان کرتا ہے اور بڑے مزے لے کر بیان کرتا ہے۔ اور اگر اس کے مطلب کے خلاف، چاہے وہ قرآن کی آیات ہو، چاہے وہ امام بخاری ہی کیوں نہ لکھنے والے ہوں،
تب بھی کہتا ہے نہیں نہیں وہ کون سے علمی کتابی تھے، انہوں نے بھی فلاں جگہ جو ہے وہ مسنگ کی، فلاں جگہ سکپ کیا، فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ یہ کیا۔ پہلے کئی بار میں اس طرح کے مسئلے آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ میرے عزیز و بزرگوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنا ایمان بچائیے۔ اس بندے کا مطلب اور اس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے، فرقہ واریت کو ہوا دینا ہے۔ یہ کسی کے لیے کام کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے کام نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب مسلمانوں کو دین سے دور کرنا ہے، نفرت دلانا ہے۔ ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس کا ٹائم قیامت تک کے لیے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت لعنت ہے وہ تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔